زندہ خدا اور اس کے زندہ بیٹے میرے آپ کے اور اس پوری دنیا کی منجی یسوع مسیح ناصری کے نام میں پاسٹر جانسن پال ون ان کرائسٹ چرچ ناٹنگم انگلینڈ کی جانب سے آپ کی خدمت میں ڈیووشنل تھاٹ لے کر حاضر ہوں اور آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خدائے قدوس کے مبارک بابرکت اور قدرت سے بھرے ہوئے کلام بائبل مقدس میں سے میں آپ کے لیے حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں خدام یسوع مسیح کی انجیل جو مقدس متی کی معرفت لکھی گئی، اس کا 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ The Gospel according to St. Matthew chapter 5 verse 9۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ خدام یسوع مسیح کے مبارک منہ کے یہ مبارک بادیوں میں الفاظ آپ کو بہت مبارک ہو۔ میں دوبارہ اس سے پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ یسوع مسیح کہتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ آیت کا پہلا حصہ پڑھ کے میں جو ہے اس لیے رکا تاکہ آپ ان الفاظ کی خوبصورتی کو، اس میں محبت کو، اس میں یقین اور امید کو محسوس کر سکیں۔ کون مبارک ہوں گے یا ہیں؟ جو صلح کراتے ہیں۔ لیکن موجودہ زمانے میں تو ایسے لوگوں کو بڑا طعن و تشنیع اور منفی تنقید کا باعث بننا پڑتا ہے۔ آپ گھر میں ہی بہن بھائیوں میں اگر دو ناراض ہیں، تیسرا ان کی صلح کروانے لگے، تو وہ دونوں اپنا اپنا جو مسئلہ بتا کے اس کو ہی برا بھلا کہیں گے۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ خدام یسوع مسیح نے جب یہ کہا تو یہ بڑا چیلنجنگ رول ہے۔ برکت پانے کے لیے خدا کی حضوری سے اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے جب ہماری گناہ آلود فطرت بدلتی ہے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد، تو انسان کی سوچیں اور اس کا طرز زندگی، چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ اور دنیا میں ہونے والی چیزوں کے مشاہدے کے طریقے میں بہت فرق ہو جاتا ہے۔ جب بہت زیادہ برائی بڑھ جاتی ہے، ظلم بہت ہو رہا ہے اور ایسی زیادتیاں اور گناہ جو انسان عام ذہن سے سوچ بھی نہیں سکتا، تو جب ایک جو خدا کی نجات میں شخص ہے، نجات حاصل کر چکا ہے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد، تو وہ تلملا اٹھے گا۔ اس کو کیا ہوگا؟ وہ احتجاج نہیں کرے گا پلے کارڈ لے کر سڑک پہ، وہ خداوند کے حضور آنسوؤں سے گر جائے گا۔ وہ ان لوگوں کے لیے دعا شروع کر دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا کے کلام میں ایسے کاموں کی بہت سخت سزا ہے، اس زمین پر بھی اور پھر اس کے بعد تو جہنم کی آگ ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ یسوع مسیح نے کہا، مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، اور ان کا ریوارڈ کیا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ یہ ایک دوسری بات ہے۔ پہلے خدا کا جو صحیح بیٹا ہے، اس کو خدا کا بیٹا کہنے میں شیطان
اور اس کے ہواری تلملا اٹھتے ہیں، کیونکہ جسمانی ذہن سے جب روحانی چیزوں کو سمجھنے یا پرکھنے کی کوشش کی جائے تو جسمانی ذہن روحانی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں، روحانی ذہن یا روحانی شخص وہ روحانی اور جسمانی دونوں کو پرکھ لیتا ہے، کیونکہ خدا کے پاک روح نے اسے حکمت دی ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد خدا کا وہ کلام ہے جس کے بارے میں داؤد بادشاہ اپنے زبور میں لکھتے ہیں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، یہ ایک بہت چیلنجنگ اور ڈسکریجنگ میں کہہ لوں، جس سے حوصلہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جب آپ خدا کی محبت میں ہوتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے آپ کے گھر میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے عزیز و رشتہ داروں میں خوشیاں ہوں، محبتیں ہوں، کوئی جھگڑے نہ ہوں، کوئی لڑائیاں نہ ہوں، کوئی نفرت نہ ہو۔ اور ایسے میں جب کوشش یہ کی جاتی ہے کہ دو جو آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں یا جن کی آپس میں لڑائی ہے، میرے خیال چرچز کی میں مثال دیتا ہوں تو وہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ زیادہ شیطان جو کام کرتا ہے اسے باہر کی دنیا سے تو کوئی اتنی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ اس کے کاموں پہ چلتے ہیں، اس کی رہنمائی میں وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ لیکن چرچز میں خدا کے کلیسیا جہاں ہوتی ہے اسے وہاں پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں میں جو خدا کے خادم ہیں، جو راست باز لوگ ہیں، وہ خدا کے کلام کی منادی کر کے لوگوں کو یہ انکرج کرتے ہیں، انہیں سکھاتے ہیں، بلکہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دیں، گناہوں سے توبہ کریں، اور پھر پاک روح انعام میں ملے گا اور وہ مسیحی پاک زندگی گزاریں گے خدا کے کلام کی روشنی میں۔ تو شیطان کو یہ پسند نہیں، پھر وہ وہاں تو اور کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس دی ہوئی تعلیم سے اتفاق یا نا اتفاق کرنے کی سوچ ڈالتا ہے۔ چرچ گروپس میں جتنے لوگ جاتے ہیں پھر وہاں سے پرابلم ہوتا ہے، پھر جھگڑا شروع ہوتا ہے، ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے، ہم اس خدا کے کلام کو ہم نہیں جی مانتے، یہ آیت نہیں ہم مانتے، ہم نے تو ایسے سیکھا تھا۔ میرا خیال ہے اس کا یہ مطلب تھا۔ یہ ایک طریقہ ہے شیطان کا جو کلیسیاؤں میں بٹوارہ کروانے کی اور ان میں پارٹی بازی بنوانے کی۔ میں تقریباً دنیا کے جہاں بہت سے ملکوں میں گیا ہوں، اور ہماری کمیونٹی کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ باہر اپنی پارٹیوں میں ملیں گے ایک دوسرے کو گلے سے، ہاتھ بھی ملائیں گے، ناچ و رنگ کی محفلوں میں بھی، سیاسی مجموعوں میں بھی اکٹھے ہوں گے، لیکن چرچ میں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ ہاں جی، میں اس چرچ میں نہیں جاتا۔ وہ نہیں جی نہیں، وہ اس چرچ میں جایا کرو، ہاں وہاں اچھی چائے وائے ملتی ہے، بڑا زبردست ٹمکے پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ جو چھوڑو، وہ کلام ہی سنانے والے لوگ کہتے ہیں دعائیں کرو، ہمارے پاس کوئی وقت ہے۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ شیطان کا ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو ذہنوں کو، دلوں کو دور کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں۔ یہ مشکل کام شاید اس لیے بھی ہے، اگر آپ اس کی کوشش کر کے دیکھیں، کیونکہ شیطان کی جو سب سے بڑی قوت کام کرتی ہے لوگوں میں، وہ ہے
دوریاں پیدا کرنا، غلط فہمیاں پیدا کرنا، صرف اپنا تھوڑا سا وقت گزارنے کے لیے کبھی کبھی لوگ کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں تو دوسرے کے خلاف اس کے ذہن کو کر دیتے ہیں، وہ باتیں جو شاید اس بیچارے نے کی بھی نہ ہو، اپنے سے ہی فیبریکیٹ کر کے اس کا دل وہ اپنے دوست سے یا اپنے عزیز سے جو ہے وہ سخت کرا دیتے ہیں، دور کرا دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی وہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ناراض ہوتے ہیں وہ آپس میں اتنی ان میں وہ سکت یا جرت یا یہ خیال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ چلیں ہم کم از کم بیٹھ کے اس کی کلیریفیکیشن تو کریں یا کنفرم تو کریں کہ یہ بات آپ نے کی تھی یا نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں، خدمتی زندگی میں بہت دیکھا ہے کہ لوگ اپنی اپنی جگہ سالوں ناراض بیٹھے ہیں اور ان میں کوئی مفاہمت یا صلح کرانے والا نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا ہے کہ ان کو انڈیویجولی اپروچ کرے کہ آپ کن باتوں سے ناراض ہیں۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ 95% لوگوں کی ناراضگیاں غلط فہمیوں کی اور غلط انفارمیشن ملنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ خدام یسوع مسیح نے کہا مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں۔ اس نئے سال میں 2021 میں جو خدا نے ہمیں مہلتاً دے دیا ہے، دنیا میں یہ سال جو ہے بہت سے لوگ ہیں جو دیکھ ہی نہیں سکے، وہ 2020 میں ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ کچھ کرونا وائرس کی نظر ہو گئے، کچھ دوسری بیماریوں کی نظر ہو گئے، اور کچھ مختلف حادثات کی نظر ہو گئے۔ لیکن یہ سال جو خداوند نے ہمیں بخشا ہے، اس سال میں کچھ تو نیا ہو۔ آئیے ہم پہلے اپنے آپ سے صلح کریں۔ اپنے آپ سے صلح کرنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو زندگی دی ہے خدا نے، جو یہ ہمیں جسم دیا ہے، ہمیں ذہن دیا ہے، ہمیں دل دیا ہے، یہ خدا کا دیا ہوا دل اور جسم اور ذہن زیادہ تر خالق کے خلاف کام کرتا ہے۔ شیطان نے یہی تو کیا، اس نے خدا کے ہاتھ سے زمین کی مٹی سے بنائے ہوئے آدم میں، جس میں خدا کا دم پھونکا گیا تو پھر وہ جیتی جان ہوا، شیطان نے اسی آدم کو خدا کی نافرمانی کروائی۔ اور یہ قوت آج کل زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ جب خدا یسوع مسیح نے کہا کہ آخری دنوں میں کیا ہوگا، محبتیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی، اپنے ہی اپنوں کو پکڑوائیں گے، خدا یسوع مسیح نے یہ کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری منفی قوتیں ہیں جو ہمارے جسم میں وہ کام کرتی ہیں۔ ہمارا ذہن خدا کا کلام سنتا ہے لیکن اس پہ بحث کرنے کے لیے تیار ہے، میں قبول نہیں کرتا۔ کان جو ہیں وہ اس سے متفق نہیں، دل فرق سوچ رہا ہے، زبان کچھ کہہ رہی ہے۔ پہلے ہم ان کی صلح کرائیں اپنے ذہن کی دل سے، دل کی کان سے، کان کی آنکھ سے، آنکھ کی سوچ سے، اور سوچ کی اپنے کردار اور اپنے پاؤں سے کہ وہ سیدھے راستے پہ چلیں۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ خدا یسوع مسیح کا اگر یسایہ 9 باب پڑھ کے دیکھیں، وہاں جو نام نبوت میں بتائے گئے تھے، ان میں نام تھے عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ۔ یہ مبارک بادی یا طریقہ برکت پانے کا جس نے کہا، اصل میں اس نے پریکٹیکل یہ کیا ہے۔ یسوع مسیح ناصری، جسے ایسا نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے،
जिस ने क्रॉस पर आसमान को जमीन से मिला दिया, मशरक को मगरब से मिला दिया, सामने को पीछे से मिला दिया, सेंटर हुआ। कैसे? इसलिए वो सलामती का शहजादा है। खुदा का इंसान से मेल करा दिया, मुख्तलिफ अकीदों का या मुख्तलिफ जहनों का, लोगों का यस्सु में मसीह में जो आ जाते हैं, उनका जहन एक हो जाता है, उनके अकीदे एक हो जाते हैं। और आमने सामने जो लोग मुकाबले में और हर वक्त लड़ाई के दर पे रहते हैं, आमने सामने खड़े रहते हैं, उनके दरमियान वो बीच में आके, और जब उस क्रॉस को देखते हैं, उस यीशु मसीह की तालीम को देखते हैं, तो फिर आंखें खुल जाती हैं कि हम तो बेवजह लड़ रहे हैं, यहाँ लड़ते रहेंगे सारी उम्र और फिर मरने के बाद जहन्नम में जलते रहेंगे, तो कौन अक्लमंद कहेगा? या फायदा क्या होगा? खुदा यीशु मसीह वो मुबारक हस्ती है जो इंसानी जिस्म में आया। उसने गुनाहगार की खुदा से सुलह करा दी। खुदा को ये कहा सलीब पर, ऐ बाप इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और बाप ने अपने बेटे की सुनी। वो सुलह करने के लिए तैयार रहता है। सिर्फ यही है कि वो इस कलाम के जरिए से हमारी मदद करता है कि सिर्फ तौबा कर, एहसास कर कि तूने गुनाह किया है। अगर आप ऐसे मुआशरे में रहते हैं, घर में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं जहां बहुत लड़ाई झगड़े हैं, दुआ करें पूरा हफ्ता सही खुदावंद के हुजूर, और फिर उन दोनों पार्टियों को अलग अलग जाके जो है वो कांटेक्ट करने की कोशिश करें। अगर नहीं मानते तो अपनी दुआ जारी रखें। पाकरू मुझे आज कल ये सिखा रहा है कि हम अपने कमरे में बैठ के शैतानी कुव्वतों के खिलाफ कैसे बाजी जीत सकते हैं। मैं आपको मिसाल दूं, एक मेरे जहन में आई। जो रूस है उसकी तारीख में जार खानदान था, वो बादशाहों का, जार किंग्स, और उनकी बादशाहत होती थी। उस जमाने में एक हिप्नाटिस्ट उसे कहते हैं, शैतानी कुव्वतों से काम करने वाला बंदा, उसका नाम था रास्पुटीन। और वो अपने झोंपड़े में बैठ के वो जो जार खानदान के पे हुकूमत करता था, कहने का मतलब कि वो उन्हें ट्रांस में ले जाके उनके जहनों को शैतानी कुव्वत से काबू करता था। और वहां लिखा है कि जो मलका थी, फिर जो शहजादियां थी, जार गवर्नमेंट में, उस बादशाहत में बहुत से अहम उनके घर के लोग, औरतें खुसूसन, उस झोंपड़ी में जाके अपने जुबान से उसके नाखून तक साफ करती थी। कहने का मेरा मतलब है कि वो हर गंदी हरकत करता था। सिर्फ उसके पास शैतानी कुव्वत थी, और वो उस हिप्नोटिज्म से, उन शैतानी कुव्वतों से उनके जहनों को कंट्रोल करता था। ये हिस्ट्री है, ये बहुत नॉवल है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं। रास्पुटीन, इस पे गाने भी बने हैं। तो पाकरू ने मेरे दिल में एक बोझ डाला है इस साल कि अगर शैतानी लोग बैठ के ये ऐसा करते हैं, तो फिर खुदा के लोग तो इससे ज्यादा कुव्वत रखते। तो हम इस जंग को क्यों नहीं जीतते? ये जिन मुल्कों में परसिक्यूशन होती है, जहां गुनाह ज्यादा है, जहां खानदान लड़े हुए हैं, जहां बच्चे जो हैं वो बेराह रवी का शिकार है, तो माँ बाप हैं तो दुआ करना शुरू कर दें। कितनी दफा समझाएंगे, कितना मारपीट करेंगे? नहीं होगा। पौलुस इसीलिए तो कहता है, वो कहता है कि अब हमारी जंग शैतान की अनदेखी उन रूहानी फौजों से है जो ऊंचे मुकामों में बसती हैं। खुदाम यीशु मसीह ने कहा, मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। अपना बड़ा ख्याल रखिए। मेरी दुआ है खुदा कदूस की शिफा, उसकी कुदरत आपको बीमारियों से, परेशानियों से,
ناکامیوں سے، غریبی سے نجات دے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔